عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نیکیوں کا یہ موسم بہار کل تک کہتے تھے کہ آنے والا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جانے والا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ سے راضی کر کے جائے، اپنی زندگی کی سیاہ کاریوں کو دھو کر جائے، اپنے گناہ پر دعا کر جائے، اللہ اور بندے کے حقوق ادا کر کے جائے، تو وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف زاویوں سے انسان کی رہنمائی کی۔ بعض دفعہ آدمی اولاد کی محبت میں گمراہ ہو جاتا ہے، بچے کچھ مانگیں کچھ کریں، ابا انکار نہیں کر پاتا، بلکہ وہ یہ سوچ کے خرچ رکھتا ہے بیٹا میں تو کماتا ہی تمہارے لیے۔ بچے کو خود سر ہوتے چلے جاتے، انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تقریباً ہم یہاں زیادہ تر لوگ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں۔ اس سمے وہاں ہمارے گاؤں میں گھر ہوتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے، حویلیاں ہوتی، اندر درخت لگے ہوئے، پانی کے برمے لگے ہوئے ہیں، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، روٹیاں پکانے سالن بنانے کے لیے لکڑیاں جلاتے۔ اب وہاں سے نکل کر ہم شہروں میں آئے، یہاں پکے مکان ہو گئے، وہاں بڑے بڑے گھر بھی ہزاروں میں ہوتے تھے، اور جہاں چھوٹے چھوٹے گھر بھی کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ وہاں ہمارے سواری کے لیے سائیکل ہوتے تھے، جہاں اللہ نے ہمیں گاڑیاں دے دی، بنگلے دے دیے، سہولتیں دے دی۔ ہم اپنی اوقات بھول گئے کہ ہم کیا تھے اور اللہ نے ہمیں کیا بنایا۔ اب کسی کو یاد، بلکہ کوئی گاؤں کا بندہ آ کے مل بھی جائے اور وہ یاد دلانے لگے کہ میں آپ کا پڑوسی تھا، آپ کے گھر کے برابر میں ہمارا گھر تھا، ہم مانتے ہی تسلیم نہیں کرتے، یہ ہو نہیں سکتا، ہم تو خاندانی رہتے ہیں، ہم تو پیدا ہی کراچی میں ہوں، میں کسی گاؤں کو نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک مثال آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کو آزمایا اور اپنا فرشتہ بھیجا ان تینوں کے پاس۔ وہ جو تینوں ہیں ان میں ایک گنجا ہے، ایک کوڑی ہے جو پورا جسم کوڑ سے بھرا ہوا ہے، اور ایک اندھا ہے۔ فرشتہ کوڑی کے پاس آتا ہے انسانی شکل میں، اسے کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اگر تیری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا۔ اس نے کہا اس سے بڑی کیا خواہش ہو سکتی، میرے پورے جسم میں میرے کوڑ ہے، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، جسم سے کاربن اٹھتا ہے، نفرت کرتے ہیں لوگ، میرا کوڑ ٹھیک ہو جائے، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اس نے ہاتھ پھیرا اور ٹھیک ہو، کہا تجھے کوئی مال کی ضرورت،
اس نے کہا بس ایک اونٹنی مل جائے. اس نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو 10-11 مہینے کی گابن اونٹنی دی. برکت کی دعا کر دی. گنجے کے پاس بھی آئے, اس نے کہا مجھے تو بال چاہیے. اس کو کہا ماں دوسری رات گائے مل جائے. اس کے لیے دعا کی, گابن گائے مل گئی اور خیر و برکت کی دعا کر دی. اندھے کے پاس گیا, اس کو کہا تجھے کچھ چاہیے, اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے, میں نے دنیا کو دیکھا نہیں. اس نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, وہ دیکھنے والا ہو گیا. کہا کچھ مال تجھے چاہیے, اس نے کہا بکریاں چاہیے. اس کو بکریاں دے دی اور خیر و برکت کی دعا. وقت گزرتا, زمانہ گزرتا, ہم بھول جاتے, اللہ نہیں بھولتا. وہ فرشتہ پھرا, کوئی کے پاس کوئی بن گیا, گنجے کے پاس گنجا بن گیا. وہ جو پہلے انبا تھا اس کے بعد انبا بن گیا. صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا انہیں اپنی اوقات یاد ہے کہ کوئی کے پاس اسی کے کوڑ میں اب اس کو آگے رونے پیٹنے لگ گیا, میں ایسا کبھی بھوک بیماری میں مبتلا ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھ سکے, کوئی نہیں کرتا. جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے کچھ میری بھی مدد کر. جن کا زیادہ بڑا جیسے ہم کرتے ہیں. میں کوئی بڑی پہلے نہیں تھا, میں تو خاندانی رہنے سے. فرشتے نے کہا اچھا اگر تم اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے پہلے جیسا بنا. وہ شخص اسی وقت پہلے جیسا ہو. گنجے کے پاس گیا, اس نے بھی جان کے باہر. اندھے کے پاس اس کو کہا دیکھ ایک وقت تھا تو بینا بینا تھا, اللہ نے تجھ پر بڑا کرم کیا, بڑا مال و دولت تجھے دے دی. میں بھی نہ بینا ہوں, میری مدد کرنا. اس نے کہا بالکل تم نے سچ, اللہ نے مجھ پر بڑا کرم. میں نہ بینا تھا, اسی طرح کوئی ایک نیک بندہ اللہ کا آیا, اس نے میرے لیے دعا کی, اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا, مال دولت دیا. یہ میری بکریاں ہیں, ان میں سے جتنا لے جا سکتا ہے. اس نے اپنی حقیقت بتائی کہ میں فرشتہ ہوں, مجھے نہ میری بکری کی ضرورت ہے, نہ میں نابینا ہوں, صرف میری آزمائش کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات امت کو سمجھانا چاہتے ہیں, پہلی بات کہ انسان کو اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. میں کیا تھا اور کیا ہو گیا. غرور اللہ کو بالکل پسند نہیں. قرآن مجید میں مختلف مقامات ہے. جب انسان غرور کہتا ہے نا تو اللہ اسے سمجھاتا ہے کہ تم تکبر نہ کر. تو جانتا نہیں تجھے ہم نے کس چیز سے پیدا کیا, تو اس کو اوقات یاد دلا. تو کرنا تو ایسے ہے جیسے تجھے سنار میں دھونے سے بنایا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلى, ہم نے دو رنگی نطفے سے پیدا کیا, دو رنگ والے نطفے, یعنی جو مرد اور عورت کا فرق ہے اس فرق کو فرنگو ہے. اور دونوں کترے آدمی اگر سوچے کہ وہ کس محل سے نکلتے, کس محل سے خارج ہو, انسان کی اوقات کیا. آج 4 پیسے کے آگے کرنے لگے,
رب کو بھول رہے ہیں، دنیا کے زمین پہ چلنے والے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے اور مجھ کو بڑا نہیں کیا سے کیا سمجھتا ہے۔ اور دوسری بات، اس واقعے سے یہ بھی سمجھ ہے کہ کبھی بھی تمہارے پاس ضرورت مند حاجت مند آیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جتنا تعاون کر سکتے ہیں کر، اپنی حیثیت، یہ نہیں کہ مکان بیچ کے اس کو پیسے دے دو، اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو، تعاون کر سکتے ہو وہ کر۔ اب اللہ رب العالمین نے تو تیسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو گداگر سے بادشاہ بنانے میں اور بادشاہ سے گداگر بنانے میں اللہ کو دیر نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا۔ اب وہ گنجے کو واپس گنجا ہونے میں، کوڑی کو واپس کوڑی ہونے میں، اور اسی طرح کانگل کو ہونے میں ٹائم کتنا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک شخص باغ کا مالک تھا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور اس باغ سے جو کچھ آتا تھا اس کے 3 حصے کر، ایک حصہ باغ پہ لگاتا تھا، یعنی اس کی انکم کو واپس تو اس پہ خرچ کرتا، ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اور اللہ نے اس باغ کو اتنا ہرا سبز و شاداب رکھا ہوا تھا کہ پورے ملک میں قحط ساری ہوتی، کہیں بارش نہ ہوتی، دریا نہ بہتے، ندیاں نہ بہتی، اس کا باغ ہرا ہے۔ بادل آتے پورے منظور کرنے میں، کہیں بھی بارش نہیں۔ اب کوئی ایک مخصوص ایریا ہو، مخصوص گھر، اس کی چھت سے بادل کا ٹکڑا آپ کے برسنے لگ جائے، آپ کو تعجب تو ہوگا یار اس گھر میں ایسی کیا خاص بات کہ جب بھی بادل آتا ہے اسی کی چھت پہ آ کے برستا ہے۔ دنیا دیکھتی تھی کہ سارا علاقہ خشک سالی کا شکار ہے، اور بادل آتا اتنا بڑا ٹکڑا جتنا اس کا باغ اس کے اوپر رکتا اور برسنا شروع ہو، اور باغ کھڑا بنا۔ جب وہ مر گیا بعد میں بچے وارث بن گیا، بچوں نے کہا ابا تو ہمارا بے وقوف تھا، پاگل تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دولت کماتے کیسی۔ یہ جیسے آج کل کی پڑھی لکھی جنریشن ماں باپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے، ابا تمہیں کیا پتا، یہ جو آن لائن بزنس پہ آپ کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے، کرپٹو کرنسی کا آپ کو پتا ہے کس چیز کا نام، ماں باپ کو نیچا دکھا رہے اور خود کو بڑا اونچا دکھا رہے۔ انہوں نے سوچا کہ ابا کو دینا پہنچتا میرا کھول کر دے اور یہ غریب مفت میرے ان کو لگا دے، آپ سے پک گیا، فصل تیار ہو کپڑے والے خدائی نے مشورہ کیا کہ ایسا کریں گے، دن کو نہیں جائیں گے، جب لوگ رات کو سو جائیں گے نا اس وقت ہم خاموشی سے جائیں گے، اور جو بھی ریڑے ویڑے جو بھی لوگ گدا گاڑیاں بیل گاڑیاں جو بھی تھی وہ لے جائیں گے، اور سامان سارا رات کو پھل اتاریں گے اور لے کر آ جائیں گے، ورنہ تو دن میں آتا تو لوگ ابا کے زمانے میں بعد میں اکٹھے ہو جاتے تھے اور ابا ان کو بانٹ دیتے تھے، تو ہمارے وقت بھی وہ لوگ آ رہے ہیں
تو پھر ہمیں شہما شہری میں کچھ نہ کچھ تو کاٹنا پڑے گا. رات کو منصوبہ بنایا. رات میں جب لوگ سو جائیں گے اس وقت ہم جائیں گے. اور دیہاتوں میں لوگ راتوں میں جلدی سو, اور یہ اچھی بات ہے. صبح جلدی اٹھنا, رات کو جلدی سونا. یہ جب لوگ سو گئے یہ اٹھے وہاں گئے. قرآن کہتا ہے جب وہاں پہنچے اس جگہ پر جو نشانیاں تھیں نا کہ فلاں کے گھر کے برابر میں, فلاں کے پلاٹ کے برابر میں, فلاں دیوار کے سامنے ہمارا تھا, وہاں گئے جب تو ساری نشانیاں موجود ہیں. کام سب کچھ موجود, دائیں بائیں جس چیز کی جو چیز تھی موجود ہے اپنے دار میں. ابھی آپس میں پریشان ہیں, ہم تو راستہ بھول گئے, دوسری جگہ آ گئے. ہمیں جانا کلنگی تھا, ہم کلنگی چلے گئے. کیا معاملہ ہے؟ یہ وچار کر کے دیکھا کہ ہر جگہ ہوئی, ہر چیز ہوئی. اور پھر کمال یہ ایک ہوتا ہے کہ باغ کٹ گیا, گر گیا, لکڑیاں پڑی, پتے پڑے گئے, سارا ڈھیر پڑا. نہیں, اللہ نے ایسے کر دیا جیسے زمین پر باغ آئی, نہ اس کا کوئی کچرا ہے, نہ اس کی کوئی لکڑی ہے, نہ اس کا کوئی پتا ہے, نہ اس کا کوئی پھل. اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے, اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے, اور اللہ سے لڑ کر کوئی جیت سکتا ہے. وہ طاقت کے مارے. اگر رمضان میں آنے سے ہم اتنا بھی نہ سیکھ پائے کہ سب سے بڑی طاقت سپر پاور اللہ, اور آج ہم جو رونا روتے ہیں نا, ملک کی معیشت تباہ ہے, مہنگائی ہے, یہ ہے, وہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اعمال بھی اس قابل ہیں, لیکن جو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں, سودی کاروبار کرتے, سودی لین دین کرتے, فرمایا کہ ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. اللہ کے ساتھ جنگ کرنا اور پھر یہ سوچنا کہ دکان میں, گھر میں برکت بھی آئے گی. برکت دینے والا تو اللہ, اس سے ہم لڑ رہے تھے تو برکت کہاں سے آئے؟ یہ کون ہے؟ آپ کا یہ چھوٹا سا علاقہ ہے منظور کا نہیں, اس علاقے میں بھی ادھر بھی جاؤ تو ادھر بھی جاؤ, کئی دکانیں راستے میں لوگوں نے چھوڑ رکھی ہیں, فریج قسطوں پر, موٹر سائیکل قسطوں پر, فلاں چیز قسطوں پر. یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے 10,000 کی چیز آپ 20,000 میں دے رہے ہو, 1 لاکھ کی چیز آپ 2.5 لاکھ میں دے رہے ہو. کبھی پوچھا یہ جواز کہاں سے لے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم باپ بیا بہنے والا ہوں اور تو ہم ابھی لکھا. اگر کسی چیز کے اندر 2 سودے, 2 قیمتیں رکھی گئی ہیں, ان میں جو کم قیمت ہے وہ حلال ہے, جو زیادہ والی ہے وہ حرام ہے, وہ چھوڑ. اگر ربا یا پھر وہ ربا ہے چھوڑ. اب ظاہر بات ہے 2 قیمتیں ایک چیز میں کب ہوتی ہے؟ نقد میں 10 روپئے کی ہے, ادھار میں 15 روپئے. نقد میں 10 کی ہے, ادھار میں 15. نقد میں 100 کی ہے, ادھار میں 150. تو آپ نے فرمایا جو کم والی ہے حلال, جو زیادہ والی ہے وہ جھوٹ. برکت کہاں سے ہے؟ اللہ سے تو بیٹھے ہم اعلان جنگ. سب سے پہلے اپنے مال کی, اپنی روزی کی تقریر کی, اسے پاک. اور اگر آپ اس طرح کے سودی دھندے نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کا مال حرام رہتا ہے. کب؟
جب تک آپ اس میں سے اللہ کا حق, اللہ کا حصہ جسے ہم زکات کہتے ہیں وہ آپ ادا نہیں کریں تب بھی مال آیا. اور زکات معمولی آپ کے پورے جسم میں ایسے ایسے امید کا ہے 2.5% کیا 40واں حصہ کیا 40 روپے میں 1 روپیہ. اس کی کیا ہے 40 روپے میں 1 روپیہ. یہ ہماری زکات. گورنمنٹ آپ سے 10%, 20% آپ سے ٹیکس لیتی اور اللہ رب العالمین 2.5% مانگتا ہے. اور وہ بھی یہ نہیں کہ بس مجھے ضرورت ہے جو اللہ کا عجیب بندوں سے پیار. من دلتی جو مجھے زندہ کر بنا. اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھے کہتے ہیں میں لے کے کھا نہیں جاؤں گا. اللہ تو کھانے پینے سے پاک. میں تمہیں لگاؤں گا کئی گنا بڑھا کے تمہیں لگاؤں. لیکن ہمیں اعتبار نہیں ہے نوز باللہ. اللہ پر بھروسہ نہیں. پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا. صرف وعدے ہی وعدے ہیں. تو یہ جو خرابیاں جو ہماری روزی کو روکے ہوئے ہیں, بے برکتی پیدا کرتی ہیں, انہیں دور کیجیے. الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. اے ایمان والو بے شک تم شادیاں کرو, بے شک تم اولاد کی دعا بھی کرو, اللہ سے تم اولادیں بھی مانگو, اللہ سے تم مال و دولت بھی مانگو. اللہ کو برا نہیں لگتا. لیکن لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. یہ یاد رکھ لو کہ تمہارا بینک بیلنس, تمہارے خوبصورت گولے چیٹے بچے کڑیل جوان یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے, ہلاکت میں نہ ڈال دے. تمہارا بینک بیلنس تمہیں تباہ و برباد نہ کر دے, اپنی اوقات نہ بھلا دے. تمہارے بچوں کی جوانیاں تمہاری اوقات نہ بھلا دے. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذکر اللہ. اللہ کی یاد سے یہ چیزیں تمہیں حاصل نہ کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو کوئی ایسا کرے گا وہ بہت بڑے خسارے میں ہوں گے, بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. آپ دنیا سے جائیں گے, کتنا بھی بینک بیلنس پیچھے چھوڑ جائیں گے, خالی ہاتھ جائیں گے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے. سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. اسی طرح ہم نے چلے جانا ہے, ہاتھوں میں کچھ نہیں لے کر جانا, قبر میں کچھ نہیں رکھنا سوائے ان اخراجات کے, ان انفاق کے جو آپ نے زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا. جو بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس پر فقیر بن کے بیٹھ جاتا ہے, اللہ کا حصہ ادا نہیں کرتا. اللہ رب العالمین اس کی ساری جمع پونجی کو حرام کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایسا بندہ جو اپنی رقم کی زکات ادا نہیں کرتا, سونے کی زکات ادا نہیں کرتا, چاندی کی زکات ادا نہیں کرتا, جس دن مر کر قبر میں جائے گا یہی دولت, یہی سرمایہ ایک اجرے کی شکل میں, سام کی شکل میں آئے گا, اس کی چھاتی پر بیٹھ جائے گا, ماتھے پہ ڈسے گا اور وہ سانپ بولتے ہوئے کہے گا انا کنز, انا کنز, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا وہ بینک بیلنس ہوں, میں تیری وہ دولت ہوں جس کو تو جمع کیا کرتا تھا, جس سے تو پیار کیا کرتا تھا.
ارے دنیا میں دولت جمع کرنا اللہ رب العالمین کو ناپسند نہیں ہے، صرف جمع کرنا اور خرچ نہ کرنا اللہ رب العالمین کو یہ ناپسند ہے۔ آپ رب العالمین سے مانگیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائیاں اور بھلائیاں ہمارا مقدر بنا۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجیے، فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے مسلمانوں اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، اس لیے کہ موت کے بعد خرچ کا کوئی فائدہ نہیں، موت سے پہلے خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، خرچ بھی اپنی دولت نہ کرو، مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ خرچ کرو، دولت ہماری خرچ کرو، جنت تم پاؤ، دولت ہماری خرچ کر کے حج کرو، بخشش تم سمیٹو، پیسہ ہمارا خرچ کرو، اجر تم پاؤ۔ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا، موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے یہ دیکھ کر یقین ہو جائے گا ظن انہ الفراق، آج جدائی کا دن آ گیا، آج بچھڑنے کا دن آ گیا، جن اولاد کے لیے میں نے جو کچھ جمع کیا تھا آج مجھے وہ اولاد بھی چھوڑنی پڑے گی، آج بیوی بھی چھوڑنی پڑے گی، آج بیٹیاں بھی چھوڑنی پڑے گی، آج یہ محل جو میں نے بڑی چاہت کے ساتھ بنایا، نہ حلال دیکھا نہ حرام، بڑی چاہت کے ساتھ میں نے بنایا، آج وہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ارے بادشاہ ہو تو بھی، فقیر ہو تو بھی، دو گز زمین سے زیادہ کوئی بھی نہیں لیتا، اس لیے ہی زمین لیتا۔ فرمایا جب موت کا فرشتہ اس کے پاس ہم بھیجیں گے، اس وقت وہ کہے گا بھائی اس وقت وہ کہے گا اکثر سبھی تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ موت تو اچانک آ گئی، میں تو صدقہ کرنے والا تھا، میں جو مسجد بنوانے والا تھا، میں تو یتیم کو کپڑے دینے والا تھا، میں نے سوچا تھا کل چھٹی ہے کل جاؤں گا، ایسا کروں گا، موت آج آ گئی۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے رب اگر ہو سکے تھوڑی سی مہلت دے دو، موت کے فرشتے کو آج کی بجائے کل بھیج دینا، لأصدق میں صدقہ کر سکوں، لأکونن من الصالحین صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں سے بن جاؤں، کتنی سے مہلت دو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وہ مدت کو وقت آ جاتا ہے، ایک لمحہ ایک پل ہم نہ آگے جانے دیتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے جانے دیتے ہیں، اسی وقت موت آتا ہے۔ حتیٰ کہ تو گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور اس نے ابھی دائیں طرف اندر رکھا، دہلیز اندر ایک قدم رکھا، ایک باہر ہے، اور اگر یہی وقت موت کا ہے تو باہر والا قدم اندر بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، دہلیز پہ گر جائے۔ میرے بھائی انسان اس کی حیثیت کیا، ہماری مضبوطی کیا، ہمارے
پاس طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے؟ یہ سانس ہی تو ہے، بس اسی سانس کہ ایک ہی سانس کا فاصلہ چلتی رہے تو یہ جہاں اگر رک گئی تو ہو جائے، بس اس سانس کے بعد کچھ بھی، اور پھر ہم نے جو کچھ کیا آگے اس کی فصل ہم نے کاٹنی ہے، آخرت ہو جائے۔ اب دنیا مزرا کو آخر، دنیا بیج بونے کی جگہ ہے، آخرت فصل کاٹنے کی۔ بیج یہاں لگائیں گے اور وہاں کا، اب یہ اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا، آپ وہاں کیا کاٹنا چاہتے، جو وہاں کاٹنا چاہتے ہو اسی کا بیج تمہیں جہاں ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ یہاں شیطان کو راضی کرتے رہیں اور قیامت کا رب آپ کو راضی کرے، ایسا تو ممکن ہے۔ اس لیے کہ جب آخرت کا مالک بھی وہی رب ہے، دنیا کا مالک بھی وہی رب ہے، تو اسی کو راضی کر کے جب ہم جائیں گے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو راضی کرے، آپ کو خوش کرے۔ میرے بھائی، اگر سونا 7.5 تولے ہے آپ کے پاس، 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر تقریباً 2.25 آپ کے اوپر چلا، اس کا 40 بنتا ہے، اس کو ہاتھ سے لگا دیجیے اور 40 پہ تقسیم کر دیجیے، 7.5 تولے سے شروع ہو جائے۔ البتہ اناج کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کچھ چاندی ہو، کچھ سونا ہو، کچھ کیش ہو، اس کو ملا، شریعت نے یہ پابندی نہیں کی۔ سونے کا نصاب الگ رکھا، چاندی کا الگ رکھا، پیسے کا الگ۔ اگر پیسہ آپ کے پاس 9.5 تولا چاندی کی مقدار کے برابر ہے، وہ جو تقریباً 1,70,000 بنتا ہے، وہ آپ جس دن آپ نے زکات نکالی ہو آپ سناب سے ریٹ معلوم کر لیں، یا مفتی گوگل سے ریٹ پوچھ لیں، وہ بھی بتا دے گا کراچی میں کیا ہے، تو اس کے مطابق آپ نکال لگا دیجیے گا، پیسے سے نکالتے اور سونے سے نکالتے ہیں تو 40 تولے کا 1 تولا سونا، اگر 40 تولے ہے 1 تولا پر بتا، اب چاہے وہ 1 تولا نکال دے اور چاہے تو آپ اس کی قیمت ادا کریں، جس طرح اچھا جس طرح اچھا ہے۔ باقی اور پھر ظاہر بات ہے وہ سونا کو نکال لے گی، سوال ہی رہتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھو، اگر اس سونے کی مالک عورت ہے تو زکات عورت پر فرض ہے، مرد پر فرض نہیں۔ اگر اس کی مالک عورت، اگر مالک شوہر ہے تو شوہر پر فرض، جو اس کا مالک ہے زکات اس پر فرض۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو شادی کے بعد جب شوہر کے پاس آ گئے تو ہماری تو ساری ذمہ داری شوہر کی ہے، ہم کو تواقی ہوگی، ہمارے پاس کوئی انکم کے ذرائع ہوگی تو شوہر ہی دے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر شوہر کی وہ حیثیت نہیں ہے، اما ابا نے زیور اچھا دے دیا، شوہر دے گا تو شوہر کی وہ حیثیت نہیں ہے اور اس نے نہیں دی تو گناہگار عورت ہے، مرد نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، عورت ہی اس لیے کہ وہ فرض بھی اسی پر ہے۔ اب وہ بولے گی میں کماتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، شریعت نے کب کہا کہ تم کما اور زکات دو؟ شریعت تو کہتی ہے سونے کی زکات سونے سے دو، سونا تو ہے تیرے پاس، 40 تولے پر 1 تولا، 20 تولے پر آدھا تولا، 10 تولے پر 1 تولا، تو یہ اس حساب سے آپ حساب لگا کے اس کی زکات ادا کریں۔ اسی طرح اگر کرنسی ہے تو اس کا حساب لگائیں، آپ نے کسی کو پیسہ ادھار دے رکھا ہے تو اس کی زکات بھی آپ، اور اگر کسی نے آپ کو ادھار دے رکھا ہے تو اس کی زکات اس پر، جس نے ادھار دے رکھا ہے، جو مالک ہے زکات اس پر۔ آپ نے کوئی گلاس خریدا ہے، اگر انویسٹ کے لیے خریدا ہے، ہر سال اس کی جو بھی ویلیو بنے، ہر سال اس کی ویلیو بڑھ جاتا ہے 2.5%۔ اور اگر آپ نے کوئی دکان خرید رکھی ہے اور اس میں کاروبار ہو رہا ہے، آپ خود کاروبار کر رہے ہیں تو اس دکان کی ویلیو پر زکات نہیں ہے۔ اگر آپ نے دکان کرائے پر چڑھا رکھی ہے تو جو کرایہ آتا ہے
سال میں جتنا کرایہ سال کا آتا ہے، اگر تو آپ کی گزر بسر آپ کا کچن اسی کرایہ سے چلتا ہے، اور اگر بچ جاتا ہے سارا یا کچھ جو بچتا رہتا ہے وہ بچا ہوا اگر نصاب کو پہنچتا ہے یا باقی رقم کے ساتھ مل کر نصاب بن جاتا ہے تو آپ 2.5% کے حساب سے زکات لگے۔ جو کھیتی باڑی والی زمین ہے اس پر زکات نہیں، اس کا عشر ہے 10واں حصہ، اور جو بھی فصل ہے کم از کم مقدار ہے اس کی 20 من۔ اگر 20 من کی فصل گزرتی ہے اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ آپ زکات ادا کریں گے، اور 10واں حصہ کرے گا 20 من پر 2۔ اور اگر بارانی یعنی زمین نہیں ہے اور آپ کو پانی خرید کے لگانا پڑتا ہے اور باقی چیزیں بھی محنت کر کے کرنی پڑتی ہیں تو پھر اس کا 10 یعنی 20 من تک 1 من اس کا آدھا جو ہے وہ آپ ادا کریں۔ تو شریعت نے اتنی رعایتیں رکھی ہیں تاکہ آپ کا جو باقی معاملہ مال ہے وہ آپ پر حلال ہو جائے، آپ اپنے مال کو حرام ہونے سے بچائیے اور حلال کھائیے، بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالہ رکھیے۔ پھر بھی کچھ مسائل ایسے ہوں جو میں نے ابھی بیان نہ کیے ہوں اور آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ دونوں کی بات پوچھ سکتے۔ اسی طرح جو عورت حاملہ ہے وہ روزہ نہ رکھے، اپنی جگہ فدیہ 1 مسکین کا کھائے، 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کا کھائے، چاہے روز 1 مسکین کو کھانا کھلا دے تو بھی چلے گا، چاہے 30 مسکینوں کو اکٹھے بلا دے اور ایک ہی دیش پکا کے سب کو اکٹھا کھلا دے پیٹ کر کے تو بھی چلے گا، جس طرح آسانی۔ اب آگے موسم صدقۃ الفطر کا یہ جو اخباروں میں اکثر آتا ہے، یہ لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ اس سال صدقۃ الفطر کتنا، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس سال کا کیا ہو۔ صدقۃ الفطر ہر سال وہی رہتا ہے، اس سال کچھ نہیں ہوتا، اس کی ایک مقدار ہے جو 1400 سال پہلے وہ ہے 1 بندے کی طرف سے 2.5 کلو، 2.5 کلو 1 بندے کی طرف سے، چاہے بچہ ہے، بچی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، نابالغ ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے گھر میں اگر عید سے پہلے کوئی پنجاب سے مہمان بھی آ کے ٹہلتا ہے اس کا صدقہ بھی آ رہا ہے 2.5 کلو ہر بندے کی، اور ہر غریب امیر کے اوپر خرچ۔ یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمیشہ ہر بندے کو لینے کی عادت نہ پڑی رہے، دینے کی بھی عادت پڑی۔ یہ آپ ضروری کچھ لوگ میں نے دیکھا عید والے دن عید کے میدان میں جا کر کے ادا کرتے ہیں 100% غلط اور خلاف سننا۔ صدقۃ الفطر کے اللہ کے رسول کے الفاظ یہ ہیں جس کو یاد نہ بھی رہا ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے ہوگا، ورنہ آخری حصے میں آگا۔ حضرت ابو ہریرہ کے جو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے زکات الفطر ان کے پاس رکھوائی، زکات الفطر کا مطلب صدقۃ الفطر ان کے پاس امانت رکھوائی، 3 دن تک تو شیطان چوری کرتا تھا، پھر جو آیا کرسی سکھلائی تو اس کی جان دی۔ تو گویا عید سے 3-4 دن پہلے تو شیطان سے ہی کرتا، گویا اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو عید کے میدان میں جا کر دینا یہ صدقۃ الفطر نہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے بلکہ 3-4 دن پہلے آخری ہفتے میں آتا ہے، تاکہ جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو۔ آپ عید والے دن اس کو پیسے پکڑا رہے ہیں یا کسی کی رسید کروا رہے ہیں کسی کو، وہ کب کسی کو دے گا، کب آپ کا ادا ہوگا اور کب معاملہ پہنچے گا۔ عید والے دن سوائے مٹھائی کی دکانوں کی ٹوکری بڑا تو غریب صدقۃ الفطر کو کہاں خرچ کریں، آپ پہلے دیں تاکہ وہ ادا ہو۔ اسی طرح زکات کے لیے ضروری نہیں کہ آپ رمضان میں دیں، جب آپ کا سال کاروباری پورا ہو اس سال میں آپ زکات کو ادا کریں، جب بھی پورا۔ اور اگر آپ
نے رمضان کو مقرر کر رکھا ہے تو اچھی بات. رمضان میں اللہ رب العالمین اجر بڑھا دیتا ہے, ثواب بڑھا دیتا ہے, تو آپ اس سے پہلے اٹھائیے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس طرح سارا معاملہ آپ کا انشاءاللہ اچھا ہے. اسی لیے اور دودھ پلانے والی ہے وہ آپ کا روزہ چھوڑنا چاہتی ہے, یعنی دودھ چھوٹنے کا ڈر ہے, اندیشہ ہے, اور ظاہر بات ہے دودھ بھی 2 سال پلائے گی, وہ بھی فدیہ ادا کرے. فدیہ ادا کرے, ایک مسکین کا کھانا 1 روزے کے بدلے وہ بھی فدیہ ادا کرے. اور اگر کوئی بیمار ہے, مریض آدمی ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا, لاہر ہے, جیسے گردوں کا ڈاکٹر کہتے ہیں جی تھوڑے تھوڑے بچے سے آپ کو پانی پیتے رہنا ہے ورنہ گردے خوش ہو جائیں گے اور وہ فیل ہو جائیں گے, ظاہر بات مجبور ہے, وہ بھی اسی طرح فدیہ ادا کرے, 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کا کھانا. اور قرآن نے یہ بھی بیان نہیں کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 ٹائم اس کو روزہ رکھواؤ. روزہ رکھوانے کا کہیں حکم نہیں کہ آپ اپنے بدلے کسی کو روزہ رکھوائیں. اگر وہ آپ کے طرف سے روزہ رکھ رہا ہے تو اپنا روزہ کب رکھے گا؟ اگر وہ روزہ آپ کی طرف سے رکھ رہا ہے تو اپنا روزہ کب رکھے گا؟ روزہ اس کو بھی تو فرض ہے نا, غریب ہے تو جاؤ, روزہ تو فرض ہے. تو آپ 1 مسکین کا کھانا 1 روزے کے بدلے آپ اسے دیں اور آپ کی طرف سے انشاءاللہ وہ آلریڈی ہو جائے. اسی طرح بات آنکھ میں کوئی تکلیف ہے, کوئی آپ کو ڈراپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں. اللہ کے رسول جمعے والے دن روزے کی حالت میں بھی دن کو سرما لگاتے تھے, اور سرما بھی آنکھ کی ایک دوا ہے, وہ لگایا جا سکتا ہے. البتہ ناک میں اگر کپڑے ڈالے جائیں تو وہ ڈائریکٹ حالت تک پہنچ جاتے ہیں, ناک میں نہ ڈالے جائیں. ہاں ناک میں اگر لگانے کی کوئی چیز ہے, مرم ٹائپ کی کوئی چیز ہے, مطلب اندر سے دانا نکلا ہوا ہے اور انگلی پہ مرم لگا کے اس نے لگا دیا تو اس میں کوئی ہے. اگر کپڑے والی کوئی چیز ہے جو اندر بیٹھی تھی اندر حالت تک چلی جائے گی, وہ روزے کی حالت میں نہ کرے, وہ یا صبح کر دے سحری کے بعد یا پھر افطار کے بعد. اسی طرح کوئی بیمار ہے, کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیکے لگوا لے, کوئی حد نہیں, انجیکشن لگوا لے, بوتل لگوا لے, ڈرپ لگوا لے, کوئی حد نہیں. اکثر علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جی اگر منہ سے حلق سے کوئی چیز اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا, باقی کسی جگہ سے جائے گی تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. حالانکہ ایسا تو شریعت میں کہیں نہیں. اگر ڈرپ لگواتا ہے, ظاہر بات ہے اگر کمزوری کی وجہ سے ڈرپ لگواتا ہے, اس میں 2 انجیکشن ہے وہ بیان کے لیے لگوا دیتا ہے, ظاہر بات ہے اس کو تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. جو پانی کی کمی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی ڈرپ لگنے سے, اور جو کمزوری آئی تھی میرے بیان سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ روزے کا مقصد نہ ہو, روزے کا جو مقصد اصل نور ہے وہ یہی تو ہے. اللہ رب العالمین آپ کے اندر جو تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ بھوک اور پیاس برداشت کیے بغیر وہ ممکن نہیں, وہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو, اور اللہ کا یہی مقصد ہے. تو ہاں اگر آپ بیمار ہیں یا مسافر ہیں, سفر میں چلے گئے ہیں, تو آپ کو یہ اختیار ہے آپ روزہ چھوڑ دیں, دن گنتے جائیں, اور جب آپ کا سفر پورا ہو جائے یا بیماری ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ دن گن کے رکھ لیں جتنے دن کے آپ نے چھوڑے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.